बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक रात का सफ़र। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब वो इस गांव के सुनसान बस स्टॉप पे उतरा। भरी बस में यहाँ से उतरने वाला वो अकलौता मुसाफिर था। गाड़ियों से उतारकर आगे बढ़ गई तो इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। जहाँ तक नजर काम कर रही थी वहाँ सिर्फ खेत और इक्का दुक्का दरख्त ही नजर आ रहे। अगरचे गर्मियों का मौसम था मगर फिर भी दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद नजर नहीं आ रहा था। हालांकि आम तौर पर ये सर्दियों की निस्बत गर्मियों की रातों में लोग आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं है। उसे बताया गया था कि रात 9 बजे तक उसे यहाँ तांगा मिल सकता है, इसलिए वो 9 बजे से पहले पहुँचने की कोशिश करे। सूरत दीगर उसे 7 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना होगा। मोबाइल अभी इजाद नहीं हुआ था, वरना वो कॉल करके अपने किसी कजन को ही बुला लेता। उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुध गई और एक लंबा कश खींच कर चल पड़ा। सामान के नाम पे उसके पास सिर्फ एक छोटा बैग था जिसमें एक अदद मिठाई के डब्बे समेत उसके 3-4 सूट थे। चंद छोटी मोटी दूसरी चीजें थी जो इसके घर वालों ने इसकी फुफो के लिए दी थी। ये 15-20 साल पहले एक बार यहाँ आया था। सुबह ये निकला तो जल्द ही था, मगर एक तो सफर ज्यादा था, दूसरा गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से उसे रात हो गई। शहर से यहाँ तक बस 2 ही गाड़ियाँ आती थी, जिनमें से एक तो पहले ही चली गई थी और दूसरी शाम 6 बजे निकलती थी। उसे शाम वाली गाड़ी मिली थी जो रास्ते में खराब हो गई। मैकेनिक शहर से लाना पड़ा जिसकी वजह से बहुत वक्त जाया हुआ और कोई ऐसा जरिया नहीं था जिस पर बैठकर वो यहाँ तक पहुँच सकता, इसलिए सिवाय इंतजार के और कोई चारा नहीं था। बैग कंधे पे लटकाए सिगरेट के कश लगाता वो सुस्त रवैये से चल रहा था। वो जानता था 7 किलोमीटर का सफर उसे पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि जिस तरह ये इलाका था शहरी से इस वक्त यहाँ कोई सवारी मिलती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुँचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक गांव आया था, मगर ये उसकी मंजिल नहीं थी। उसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था और ये सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी कि अभी 5 किलोमीटर और चलना है और वो भी पैदल। गांव में फिरने वाले आवारा कुत्तों से बचने के लिए उसने गांव के अंदर से गुजरने की बजाय बाहर वाले रास्ते को तरजीह दी। उसे इतना तो याद था कि इसके बाद एक और गाँव आना है, फिर 3 किलोमीटर के बाद उसके फुफ्फो का गाँव है जहाँ उसने जाना है। फुफ्फो, आपने भी रहने के लिए दुनिया के आखिरी सिरे को ही चुना है। चलते चलते वह बुड़बुड़ाया। टांगों में हल्की सी थकावट महसूस हुई थी। नहीं जमाल, हिम्मत नहीं हारनी, अभी बहुत सफर बाकी है, उसने खुद से कहा और जैसे तैसे चलता रहा। दूर से नजर आने वाली रोशनी से अंदाजा हो रहा था कि रास्ते में पड़ने वाला दूसरा गांव आने ही वाला है। इन रोशनियों पर नजर जमाए खुद को हौसला देते वो चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसकी टांगे जवाब दे गई तो वो एक जगह बैठ गया। बस स्टॉप से लेकर अब तक कुछ पल के लिए वो सिर्फ 2 जगह रुका था। गांव की रोशनी अब भी बहुत दूर लग रही थी। वो सांस लेने को बैठ तो गया, मगर इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से उठे। दिल चाह रहा था कि यहीं जमीन पर बैग का सराहना बनाकर सो जाए, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। काफी देर वो वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा और फिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। उसे बहरहाल चलना ही था, तभी सफर कर सकता था। अभी वो चंद कदम ही चला था कि अपने दाएं तरफ उसे किसी चीज के भागने की आवाज आई। वो ठिठक कर रुका और आंखें फाड़कर उस तरफ देखने लगा। दिल की धड़कन खुद ब खुद बढ़ गई थी। अंधेरी रात थी, इसलिए चंद कदम आगे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई गीदड़ या कुत्ता होगा, उसने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन अभी भी मामूल पर नहीं आई थी। इंसान को मुसीबत में हमेशा अल्लाह जल्ले जलालहू ही याद आता है और इंसान ऐसा खुद गर्ज है कि अल्लाह जल्ले जलालहू को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। जमाल को भी जो कुछ याद था सब पढ़ लिया और अब अल्लाह जल्ले जलालहू के पाक नामों का विर्द करते हुए चलने लगा। अल्लाह के नाम से दिल को काफी हद तक ढस हो गई थी। दूसरा गांव करीब आ गया था। जमाल को इस गांव के अंदर से ही गुजर कर जाना था, क्योंकि इसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले जमाल ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। अल्लाह जल्ले जलालहू के मुख्तलिफ मुकद्दस नामों का विर्द करता वो गांव में दाखिल हो गया। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई जर सा बल्ब रोशन था जो अपनी अस्ताद के मुताबिक अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जमाल को किसी किसी घर के बाहर लोग भी सोते हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अमूमन लोग बाजार में सोते हैं। वो 2 गलियां गुजरकर अब कदरे एक खुले बाजार में आ गया था। एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे हुए थे। इंसानी
قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر جمال کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر جمال چوکنا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی دے کر اس پر حملہ کر دے، اس لیے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو اس نے چھپا لیا تھا۔ کتا چند پل جمال کی طرف دیکھتا رہا، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ سر زمین پر رکھ دیا۔ جمال کتے پر نظر جمائے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اب ریڈ زون سے نکل آیا ہے۔ اس کی منزل ابھی بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور ہے۔ وہ جیسے ہی گاؤں سے نکلا، اسے اپنے پیچھے کتے کی غراہٹ سنائی دی۔ جمال نے بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سفید رنگ کا ایک بڑا کتا کھڑا جمال کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ جمال وہیں ساکت ہو گیا۔ اس نے کتے کو پیار سے پچکارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتے سے تیز نہیں بھاگ سکتا، اسی لیے پیار سے اسے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمال کتے کو پچکارتے ہوئے الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کتے سے ایک مناسب فاصلے پر پہنچ کر وہ دوڑ لگا دے گا، مگر جمال پیچھے ہٹنے لگا تو کتا کچھ اور آگے آ گیا۔ اس کے بھونکنے میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اس نئی افتاد پہ پریشان جمال نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے بائیں طرف ایک مکان کا بوسیدہ سا دروازہ نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ کتا بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اس کے بھونکنے میں کمی آنے کی بجائے مزید شدت آ گئی تھی۔ جمال کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے اپنے قدم روک دیے اور کتے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کتا اس سے کچھ فاصلے تک آیا اور پھر وہیں کھڑا بھونکتا رہا۔ جمال نے کتے پہ لعنت بھیجی اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ جمال کے سگریٹ سلگاتے ہی کتا یکدم خاموش ہو گیا اور عجیب سی نظروں سے جمال کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے مڑا اور ایک طرف چلا گیا۔ جمال وہیں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر تھکاوٹ دور کرے گا اور پھر آگے چل پڑے گا۔ اس کی ٹانگیں اگرچہ اب جواب دے چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا ایسا کوئی جانے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ سگریٹ ختم کر کے وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ ہمت کرو جمال، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے اس مکان کا وہی بوسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی نکل کر آہستہ آہستہ چلتی جمال کے قریب پہنچ گئی۔ اگر جمال اسے گھر سے نہ نکلتے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ یہ کوئی چڑیل ہے، مگر اس نے اپنی آنکھوں سے دروازہ کھلتے اور اس لڑکی کو باہر آتے دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آتے ہی جمال سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، جمال نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جمال کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئی۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، جمال کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ جمال شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ جمال نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھپھو رہتی ہیں جن سے ملنے وہ یہاں آیا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست تانیہ بھی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا۔ تانیہ تو میری کزن کا نام بھی ہے، جمال نے اچانک کہا اور اپنے پھوپھا کا نام بتا کر پوچھا، کہیں وہ تانیہ وہی تو نہیں؟ جمال کے پھوپھا کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں ہاں بالکل وہی ہے، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ لہجہ اشتیاق بھرا تھا۔ ہاں میں اس کا کزن ہوں، جمال نے کہا اور ساتھ اس کا نام پوچھ لیا۔ میرا نام سونیا ہے، سب مجھے سونی کہتے تھے، لڑکی نے کہا تو جمال اس کے آخری لفظ پر چونک پڑا۔ کہتے تھے؟ کیا مطلب؟ اب نہیں کہتے؟ جمال نے کہا تو سونیا گڑبڑا سی گئی۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ کہتے ہیں۔ جمال خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید لفظی غلطی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتے نے گھیرا تھا۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ سونیا کے آخری الفاظ پر جمال کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی آفت بری نہیں تھی، جمال سوچنے لگا کہ واقعی پیدل چل چل کر وہ تھک تو چکا تھا، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ جمال نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو جمال کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کے کزن ہیں، میرے لیے بھی اجنبی نہیں رہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا تو جمال کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔
لڑکی نے عذرائے ہمدردی جمال سے رات گزارنے کا کہا تھا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ جمال نے ایک پل سونے کی آفر پہ غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی بجائے بہتر تھا باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جمال کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے سین میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑے سو رہا تھا جبکہ دوسری خالی تھی جو شاید سونیا کی تھی۔ جمال کو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، سونیا نے ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمال سے کہا۔ جمال کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ جمال نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ سونیا کو شاید خیال آیا کہ جمال بھوکا ہوگا۔ جمال کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے گھر کی حالت اور واقع پیش نظر کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کے اس وقت یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک ہی سونیا کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے۔ میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر رات گزار لے، صبح چلے جانا۔ سونیا نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، سونیا کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ جمال سونیا کی والدہ کے الفاظ شاید یہ ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ جمال سونے سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا ہے۔ سونیا نے جمال کو ٹال دیا۔ جمال چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔ شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہوں، جمال نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جمال کو جلد ہی نیند نے آ لیا۔ صبح سورج کی کرنیں اس پر پڑی تو وہ نیند سے جاگا تھا۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی زی روح نہیں تھا۔ البتہ صحن میں 2 ٹوٹی سی چارپائیاں موجود تھیں، مگر ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی ان پر لیٹا ہی نہیں ہے۔ جمال کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید سونیا یا اس کی امی آ جائیں، مگر 10 منٹ تک کوئی نہ آیا تو وہ سونیا کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسے ہی تھی۔ جمال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ رات والا سارا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر جمال کی اس گھر میں موجودگی بھی حقیقت تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جمال اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، یقیناً اسے کوئی لایا تھا۔ اسے یہاں لانے والی وہ لڑکی اب نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ جمال دل میں عجیب سی کشمکش لیے گھر سے نکل کر آگے چل پڑا۔ جمال کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے جمال انسان کی بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گاؤں میں پہنچنے تک جمال رات والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جمال کی پھپھو اور کزنز اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے پوچھنے پر جمال نے بتایا کہ وہ رات آیا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے وہ صبح صبح یہاں آ گیا ہے۔ جمال نے مختصر بتایا، رات والا واقعہ وہ گول کر گیا تھا۔ تیسرے دن جمال کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں جمال کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں جمال نے اپنے کزن کے دوست سے اسی گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو جمال نے ساری بات تفصیل سے اسے بتا دی۔ جمال کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں جمال کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شبہ ہو۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جمال نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر جمال کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ جمال جس کی بات کر رہا ہے وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھی، مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھی۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور سب بہت اچھے اور ملنسار لوگ ہیں۔ سونیا اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ ایک رات کسی کو بنا کچھ بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلے گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے؟ جمال کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جمال نے سونیا کی عمر اور خد و خال بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔
वहाँ सिवाय खामोशी को और कुछ भी नहीं था। जमाल ने घर का जो नक्शा उनको बताया था वो वैसा ही था। चारपाइयाँ अब भी वैसी ही पड़ी थी। जहन में कई सवाल लिए वो तीनों वापस आ गए। अलबत्ता जमाल को ये जरूर पता चल गया था कि सोनिया नामी वो लड़की अगर चुड़ैल नहीं थी तो इंसान भी नहीं थी। उसे याद आया कि इस रात इस पे जो कुत्ता भौंक रहा था वो दरअसल जमाल को नहीं बल्कि सोनिया को देखकर भौंक रहा होगा, क्योंकि जमाल ने सिरकड़ सुरकाई तो कुत्ता खामोश हो गया था। सोनिया ने कहा था कि वो उसे कब से देख रही है मगर आगे नहीं आई क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है। जानवरों में ये खासियत है कि वो कई ऐसी नादीदा चीजें भी देख लेते हैं जो इंसानों को नजर नहीं आती। जमाल ने अपनी कजन ताने को सारी बात बताई तो वो उछल पड़ी। बिल्कुल भाई, सोनिया नाम की एक ईसाई लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और कई साल पहले वो जब कई दिन स्कूल नहीं आई तो टीचर ने उसके घर स्कूल के चौकीदार को भेजा था। चौकीदार के मुताबिक सोनिया और इसकी अम्मी पुरस्रार तौर पर लापता है और अब आप कह रहे हैं कि वो आपको अपने ही घर में मिली है। शायद वो वापस आ गई हो। तानिया ने अपना ख्याल पेश किया, मगर जमाल जानता था कि बात कुछ और है। अगर वो वापस आ गई होती तो इनके घर की ऐसी हालत न होती और वो दिन में भी उन्हें मिलती। इसके गांव वाले भी इनकी वापसी से लाइलम थे। जमाल ने तैयार कर लिया था कि वो इस कहानी का पता लगा कर रहे। अगली रात वो इसी गांव में अपने कजन के दोस्त के घर मौजूद था। रात के 11:30 बजे वो इसके घर से निकला और सोने के घर के बाहर आकर बैठ गया। उसे वहाँ बैठे सुबह हो गई मगर इसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसे सोने नजर नहीं आई थी। अगली रात वो फिर वहीं मौजूद था। रात 12:30 बजे का वक्त होगा जब जमाल को सोने के घर के पास सफेद सा एक ह्योला नजर आया। जमाल फौरन उसकी तरफ चल पड़ा। इस ह्योले के करीब पहुंचने से पहले ही जमाल सोनिया को पहचान चुका। सोनिया सपाट चेहरा लिए जमाल को करीब आते देखती रही। कौन हो आप? जमाल ने इसके करीब पहुंचते ही कहा। मेरे पीछे आ जाओ, सोनिया ने कहा और वापस घर की तरफ चल पड़ी। जमाल ने एक पल सोचा और फिर इसके पीछे चल पड़ा। जमाल सोनिया के पीछे घर में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बिल्कुल उसी रात की तरह आज भी चारपाई पर एक वजूद चादर ओढ़े सो रहा था। कदमों की चाप सुनकर उसने चेहरे से चादर हटाई और पूछा कि कौन है? अम्मी, जमाल है। सोनिया का जवाब सुनकर उसने फिर चादर अपने ऊपर खींच ली। सोनिया ने उसे इशारा किया और कमरे के अंदर चले गई। जमाल भी हैरान सा उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। सोनिया कमरे के वस्त में खड़ी जमीन को घूर रही थी। हम कई साल से यहाँ हैं। सोनिया ने फर्श की तरफ उंगली से इशारा किया। जमाल की समझ में कुछ नहीं आया था। उसने चौंक कर सोनिया को देखा। सोनिया बदस्तूर जमीन को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर जमाल को देखा और बताना शुरू किया। कुछ साल पहले एक रात हम माँ बेटी घर में सो रही थी कि अचानक 3 नकाब पोश लड़के दीवार फलांग कर अंदर आए और हम दोनों माँ बेटी को जागने से पहले ही काबू करके रस्सियों से जकड़ दिया। वो तीनों लड़के इसी गांव के ही रहने वाले थे। वो चोरी की नियत से नहीं आए थे। वैसे भी हमारे घर में सिवाय मेरे और कोई चीज कीमती नहीं थी और वो मेरे लिए ही आए थे। न जाने कब से वो मुझ पे अपनी राल टिपकाए बैठे थे। उन्होंने बारी बारी अपनी हवस मिटाई। इस दौरान इनमें से एक के चेहरे से नकाब हट गया। मैंने उसे फौरन पहचान लिया था कि वो गाँव के किस घर से है। मैंने सोच लिया था सारे गाँव के सामने इनको जलील करूंगी और शायद ये बात वो भी जान गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को खंजर मारकर कत्ल कर दिया। मेरी आंख खुली तो वो हमारे कमरे के कच्चे फर्श की मिट्टी बराबर कर रहे थे। एक तरफ मेरी माँ बैठी खामोशी से उन्हें देखे जा रही। मैंने अपनी माँ को आवाज दी और भागकर इनके करीब पहुंची। हैरत की बात ये थी कि मेरी आवाज इन तीनों में से किसी को भी सुनाई नहीं दी। वो बाहर जाने लगे तो मैंने इनका रास्ता रुकना चाहा, मगर वो ऐसे गुजर गया जैसे मैं इनके सामने थी ही नहीं। मेरा वजूद फकत धुआंनुमा था। उसके बाद आज तक मैंने कई लोगों को मुखातिब किया, मगर ना किसी को मैं नजर आती थी और ना ही इनको मेरी आवाज सुनाई देती। उस रात आपने मुझे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप पहले इंसान थे जिसको मैं नजर आ रही थी। तब मैंने सोच लिया था कि आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी और अगर आप हमारे लिए कुछ कर सके तो ये आपका हम पर एहसान होगा। वो लोग आज भी इसी गांव में रहते हैं। मैं रोज इनको देखती हूँ मगर कुछ कर नहीं सकती। मुझसे क्या चाहती हो? जमाल ने पूछा। आप हमें इंसाफ दिला दे, पुलिस के पास जाएं और इनको ये सारी कहानी सुनाकर इन लोगों को पकड़वा दे। मैं खुद पुलिस में हूँ, जमाल ने गोया इंकशाफ किया। सोनिया ने बेयकीनी से जमाल को देखा, जैसे उसे इसकी बात का यकीन ना आया हो। वाकई? सोनिया के लहजे में हैरत और खुशी थी। हाँ, मैं पुलिस में अच्छे ओहदे पर हूँ, मगर ये फिर भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे हम साबित कर सकें कि वो तीनों कातिल हैं।
اور اگر آپ کی سنائی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ جمال کی باتیں سن کر سونیا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، جمال نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن جمال یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہیں ملے۔ ایک صبح سونیا کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئی۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے، سونیا اور اس کی ماں کی روح نے مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے سونیا کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی تو انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ جمال کئی ماہ بعد دوبارہ اپنے پھپھو سے ملنے آیا تھا۔ سونیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور جمال یہ بات جانتا تھا کہ سونیا اب اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اس سے انصاف مل گیا تھا۔ جمال نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات سونیا کے گھر کے پاس لے آیا۔ جمال نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو زمین کے 7 پرتوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہے، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ جل جلالہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ جمال نے سونیا کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ سونیا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے یہ نہیں جان پائے کہ جمال کو کس نے بتایا ہے۔ ان کے مرتے ہی سونیا نے جمال کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جمال آج بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا کہ جمال لیٹ ہو جائے اور وہ سونیا سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہی کام دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، وہی اللہ جل جلالہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک کے رنگ وہی جانتا ہے، ہم انسان صرف اپنا سوچتے ہیں اور وہ رحیم اللہ جل جلالہ اپنی ساری مخلوق